میں تو بپتسمہ پانی سے دیتا ہوں، مگر جو آنے والا ہے مجھ سے بہت زور آور ہے۔ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ اس کو خوب پھٹکے اور گیہوں کو اپنے گودام میں جمع کرے۔ اور روح القدس جسمانی شکل میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا۔ اور آسمان سے ایک آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں بہت خوش ہوں۔ ویلکم بیک لو فار ادرس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زاہد شریف، اور آج ہم یوحنا استباغی کا یوم ولادت بڑی دھوم دھام کے ساتھ عالمگیر سطح پر منا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نہایت ہی قابل احترام معلم جناب ایمینول نینو صاحب سے، جو کہ کیتھولک بشپس کمیشن برائے مسیحی تعلیم کے سیکرٹری بھی ہیں۔ تو آج ہم مقدس یوحنا استباغی کے یوم ولادت کے موقع پر ان سے بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سر، آپ کو اپنے اس پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، تاکہ آج ہم مقدس یوحنا استباغی کی ولادت کے حوالے سے آپ سے بہت کچھ جان سکے۔ سر، آپ سے میرا پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا تمام مقدسین کا یوم یادگار مناتی ہے، مگر دو مقدسین ایسے ہیں جن کے یوم ولادت منائی جاتی ہے۔ ان میں مقدسہ ماں مریم اور مقدس یوحنا استباغی ہیں۔ سو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے یوم ولادت کو کیوں منایا جاتا ہے؟ تھینک یو زاہد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ آپ کا بلاگ چلانے کے لیے، اور آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، کہ آپ مسیحی تعلیم کو فروغ دینے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یوحنا استباغی اور مقدسہ مریم کے یوم ولادت کی عید کیوں منائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ باقی تمام مقدسین کا یوم یادگار منایا جاتا ہے، جبکہ مقدس یوحنا استباغی اور خدا یسوع مسیح اور مقدسہ مریم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ تینوں شخصیات جو تھی ان کو ماں کے بطن سے ہی خدا نے مقدس یعنی پاک کیا تھا، اور اس لیے وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے میرا دوسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ مقدس یوحنا استباغی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں درمیانی کا کردار کس طرح ادا کر رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ یوحنا استباغی کس طرح پرانے اور نئے عہد نامے میں درمیانی کردار ادا کرتا ہے۔ یوحنا استباغی واحد نبی ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا عہد عتیق کا یعنی سب سے آخری نبی ہے، جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی کہ ملاکی نبی کہتا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو خداوند کی راہ کو تیار کرے گا۔ تو اس لیے وہ بہت پہلے خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور ہم مقدس متی کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ یوحنا استباغی کو
کہا گیا کہ وہ بیابان میں راہ تیار کرنے والا ہے، تو اس نے کس طرح خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لوگوں میں توبہ کی منادی کی اور ان کو ان کی اصلاح کے لیے ان کو کہا کہ توبہ کرو اور توبہ کے مطابق پھل لاؤ۔ اس لیے یوحنا اصطباغی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا درمیانی ہے، دونوں عہد کو ملاتا ہے، کیونکہ یوحنا اصطباغی کے آنے سے پرانا عہد نامہ ختم اور نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو درمیانی کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ مقدس یوحنا اصطباغی پہلا انجیلی شہید کس طرح کہلایا جاتا ہے، اس پر وضاحت کریں۔ یوحنا اصطباغی سچائی کا پیغمبر ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا تھا اور سچائی کے لیے اپنی آواز بلند کرتا تھا، اور ہم پڑھتے ہیں انجیل مقدس میں کہ اس نے ہیرودیس انتپاس کو وارننگ دی، اس کو تنبیہ کی کہ اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا کر اچھا نہیں کیا، اس نے یہ غیر اخلاقی کام کیا ہے، تو وہ اس کو مسلسل دھمکیاں ملتی ہوں گی بادشاہ کی طرف سے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ اس کو غلط کہتا رہا۔ اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس کی سالگرہ تھی تو سلومی اس کی بیٹی نے ڈانس کیا، تو بادشاہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی تو مانگے گی وہ میں تجھے دوں گا، تو اس کی ماں نے اس کو سلومی کو کہا کہ آپ یوحنا اصطباغی کا سر مانگنا، تو اس طرح یوحنا اصطباغی کو شہید کیا گیا، اس کا سر قلم کیا گیا، تو اس لیے وہ انجیل کا پہلا شہید کہلاتا ہے۔ انجیل کے معنی ہی یہ ہے کہ خوشخبری اور سچائی کی تعلیم، تو اس لیے یوحنا اصطباغی انجیل کا پہلا شہید کہلاتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں مقدس یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کے بارے میں ہمیں مزید کچھ بتائیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے۔ آپ کا اگلا سوال ہے کہ یسوع مسیح نے کیوں کہا تھا کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سب سے بڑا ہے؟ تو اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا ہے کہ اس نے عورتوں میں سے اسے کیوں بڑا قرار دیا؟ اس لیے کہ وہ انسانیت میں سب سے بڑا ہے، کیونکہ جتنے پیدا ہوئے ہیں خداوند یسوع مسیح نے سب انسانوں سے اسے اعلیٰ افضل قرار دیا، اور اس لیے کہ جتنے بھی نبی پیدا ہوئے اس جیسا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ان یوحنا اصطباغی سے کوئی بڑا نہیں ہوا، تو اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کا قول تھا کہ خداوند یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ سر۔ آپ سے میرا آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ میں اور یوحنا اصطباغی کے بپتسمہ میں کیا فرق ہے، اس کو بیان کریں۔ آپ کا آخری سوال جو آپ نے پوچھا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ یوحنا اصطباغی اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ تو اکثر ہمارے لوگ وہی بپتسمہ لینا چاہتے ہیں جو یوحنا اصطباغی نے خداوند یسوع مسیح کو دیا تھا۔ یوحنا کا بپتسمہ توبہ کا بپتسمہ تھا، اس نے کہا کہ توبہ کرو، اور وہ توبہ کا بپتسمہ دیتا تھا، لیکن جو خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہے وہ فضل کا بپتسمہ ہے، اور یوحنا کا اصطباغی کا بپتسمہ مروسی گناہ معاف نہیں کرتا، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے جو
जिस बपतिस्मे का जिक्र किया या हुक्म दिया, उसमें उसने कहा कि जब तक कोई असर पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यूहन्ना का बपतिस्मा हमें खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं करता, बल्कि हमारी ज़िंदगी को पाक तो करता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, लेकिन वो जो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने से रोकता है वो मरूसी गुनाह है। तो खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा में हमारे मरूसी गुनाह माफ़ होते हैं और इसके साथ दूसरे गुनाह, सरज़द गुनाह, वो भी माफ़ होते हैं, और इसलिए हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लायक ठहरते हैं। और इसके साथ ही खुदा यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो हमें खुदा के फर्जंद बनने का शरफ बख्शता है। यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा हमें खुदा के फर्जंद नहीं बनाता, इसलिए जिस किसी ने भी खुदा यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक बपतिस्मा नहीं पाया वो खुदा को अपना आसमानी बाप कह के पुकार नहीं सकता। बहुत शुक्रिया सर। सर एक बार फिर आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की विलादत के मौका पर अहम मालूमात फराहम की। इसके लिए खुदा आपको अपने काम और जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मोमिन आप सबको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन इनके यौम विलादत के इस मुबारक दिन के मौका पर हम सबको बरकत दे। आमीन।